ہے یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم جمعرات کو پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ سب یہی آرام فرما اور مسلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید۔ ہمارے رہبرتے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی۔ فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے۔ کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی، کھل گئی۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ ختم نبوت، تاج و تخت کا ختم نبوت۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ ہم صحابہ کون تھے؟ صحابہ کرام وہ کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ یہ تھے پیارے صحابہ اکرام۔ میں مرتبہ مکہ مکرمہ میں مینا کی وادی سے گزر رہا تو دائیں بائیں پہاڑ، مجھے ایک بھائی کہنے لگے یہ پہاڑ بھی صحابی ہیں، انہوں نے بھی حضور کی زیارت کر رکھی ہے۔ حضور کو تو سب پہچانتے تھے، شجر و حجر پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جلسوں میں رکھ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ہمارے پاس اپنا کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اور یہ بارشیں بھی ہو رہی تھی، سب نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پلا رکھی۔ کوئی ملک کے صدر وزیر اعظم انتظام نہیں کر سکتے بارش کا، رب کی پیاری ذات کرنے والی ہمیں بھوک لگتی ہے، قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے، قسم قسم کے مشروبات دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، لباس کی ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ اور وہ بندوبست کیا ہے؟ وہ حضور کے مبارک قدم ہیں، آپ کے پیارے نورانی طریقے جو قدم قدم پر رہنمائی رکھ رہا ہوں۔ شریعت، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھا تھا۔ یہی اس سے پہلے میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، کچھ مہمان تعزیے کے لیے تشریف لائے، ان میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے حافظ عبدالرؤوف صاحب دم برکات اللہ علیہ، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، تقریباً کوئی 75-80 سال قریب ان کی عمر، لیکن ابھی قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ، ابھی تک رمضان میں قرآن پاک سناتے ہیں۔ تو ختم قرآن کے موقع پر مجھے کچھ سالوں سے وہ بلا لیتے ہیں کہ چلو آپ آ جائے کریں، کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی بات خیر کی کہہ لیا کریں۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میرے والد صاحب ایک کالج میں پرنسپل تھے، لیکن تھے بڑے اللہ والے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے